ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ 1975 میں ناظرین کمبوڈیا کے ایک پرنس نے امریکی سفیر کو ایک خط لکھا جس کا متن کچھ یوں ہے کہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اس بزدلانہ انداز میں اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ آپ اور خاص طور پر آپ کا عظیم ملک امریکہ ہمارے ان لوگوں کو جنہوں نے آزادی کا انتخاب کیا تھا، آپ ان کو تحفظ دینے سے انکار کر دیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ ہمیں چھوڑ گئے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ آپ اور آپ کا ملک خوشیاں پائے۔ خط میں کمبوڈیا کے شہزادے نے امریکی سفیر کو یہ بھی لکھا کہ انہوں نے امریکہ پر بھروسہ کر کے غلطی کی۔ اب 1974 اور 75 میں امریکہ کمبوڈیا اور ویتنام سے شکست کھانے کے باوجود کامیابی کے دعوے کرتے ہوئے نکلا تھا، لیکن وہاں کی کمزور گورنمنٹ اور کرپشن اور مسلح جتھوں نے صورتحال اتنی خراب کر دی جیسا خدشہ اور خدشات آج ہمیں افغانستان سے امریکی ناکامی اور انخلا کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ 1974 اور 75 میں کمبوڈیا اور ویتنام کے طرز پر افغانستان سے امریکی انخلا کمزور حکومت کے خلاف جو ہے لڑنے والے مسلح جتھوں کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں بھی امریکی دستے اپنے پیچھے افغانستان کی بات ہو رہی ہے، دست و گریبان افغان گورنمنٹ کرپشن اور کمزور ادارے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ویتنام کے معاملے میں امریکی فوجی مداخلت کا دورانیہ 10 سال کا تھا۔ جنوبی ویتنام اور کمبوڈیا میں امریکی افواج کی کل تعداد 5 لاکھ سے زیادہ تھی، لیکن افغانستان میں یہ معاملہ 20 سال تک جاری رہنے کے بعد اب ختم ہونے جا رہا ہے، اور امریکہ اس مرتبہ اپنی ناکامی کا ملبہ جو بظاہر لگ رہا ہے وہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 1979 میں وہی پاکستان جس نے سوویت یونین کے خلاف افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا، اس وقت امریکی مطالبے اور پیسوں پر ضرورت کے تحت جہاد کے فلسفے کو ہمارے اسکولوں میں پروان چڑھایا گیا۔ امریکہ تو خطے سے چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے انتہا پسندی اور شدت پسند جتھوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہمارے لیے چھوڑ گیا، جس سے ہم آج تک لڑ رہے ہیں۔ 2013 کے بعد پاکستان میں ایک پالیسی شفٹ ہمیں دیکھنے میں آئی، یا یہ بھی کہہ دیں کہ انتہا پسندی یا انتہا پسندوں گروہوں کے خلاف آپریشن کیے گئے۔ جو لوگ افغان جہاد میں کبھی ساتھی تصور کیے جاتے تھے ان کی کمین گاہوں کو ختم کیا گیا، لیکن اس جدوجہد میں ہمیں مالی اور جعلی نقصان اٹھانا پڑا، جانی نقصان، جس کے بعد کہیں جا کر ملک میں امن قائم ہوا۔ 2001 میں افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے کر گزشتہ 20 سالوں میں 80,000 جانوں کی ہم نے قربانی دی۔ اس دوران امریکہ کی طرف سے $20 بلین کی ہمیں امداد ملی، جس میں سے $10 ملین تقریباً کیش تھا اور بقیہ $10 بلین وہ اسلحہ تھا جسے آؤٹ ڈیٹڈ قرار دیا جاتا ہے آج کل، یعنی وہ استعمال کے قابل بھی نہ تھا۔ مطلب جتنا ہم نے اس دوران کھویا اس کا آدھا بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ پاکستان کی معیشت کو ان 20 سالوں کے دوران $150 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ کیا اب ایک بار پھر افغانستان میں بدامنی کے بادل جو ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، ذمہ داری پاکستان پر ہی ڈالی جائے گی، جو کہ ہمیں انٹرنیشنل میڈیا سے بھی لگ رہا ہے؟ باوجود اس کے کہ امریکہ تو وہاں سے چلا جائے گا، پیچھے کمبوڈیا کی طرح بھگتنا پڑے گا افغان عوام کو جنہوں نے امریکہ پر بھروسہ کیا۔ جو مسائل ہیں اس کے اثرات پاکستان پر آلریڈی مرتب ہونا بھی شروع ہو گئے، اور جس طرح امریکہ اور عالمی میڈیا افغان طالبان کے پیچھے پاکستان کے ہاتھ ہونے کے دعوے کر رہے ہیں اور پاکستان پر پابندیوں کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، سینکشنز کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ایک دفعہ پھر انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے خلاف پابندیوں کی باتیں پھر سے شروع ہو گئی ہیں، لیکن پاکستانی موقف نہ تو سامنے آ رہا ہے نہ ہی سنا جا رہا ہے۔ کیا ہمارا میسج ٹھیک نہیں ہے، یا امریکہ اب ہمیں یا دنیا اب ہمیں سننا ہی نہیں چاہتی؟ اس تمام صورتحال پر تفصیلی گفتگو کریں گے سینئر صحافی اور فہد حسین صاحب ہمیں جوائن کریں گے، نون لیگ کے نائب صدر اور سابق وزیر دفاع خرم دستگیر کے علاوہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات رؤوف حسن بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے افغانستان کے جو معاملات تھے اور پاکستان نے اب تک جو کچھ کیا، جو کچھ کر رہا ہے، لیکن ہمیں سنا نہیں جا رہا، جو پاکستان کا نیریٹو ہے وہ اس طرح سے پورٹری نہیں ہو رہا، اور کویسچن میں نے یہ اٹھایا، کیا ہمارا میسج ٹھیک نہیں ہے،
یا ویسٹرن میڈیا کہہ دیں، دنیا بھر کی حکومتیں اسپیشلی مغرب جو ہے وہ دے ہیڈ انف آف پاکستان، وہ ہمیں سننا ہی نہیں چاہتے. تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. سابق وزیر دفاع انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور منجے اور پہنچے ہوئے صحافی فہد حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہد صاحب آپ کے پاس آؤں گا، اور سوال میرا یہی ہے کہ گلہ ہمیں یہ رہتا ہے کہ جی انٹرنیشنل میڈیا ون سائیڈڈ ابھی بھی افغانستان کی کوریج کر رہا ہے، اور جو ہم نے کیا، جو ہم نے قربانیاں دی، یا جو ہم طالبان کو ٹیبل پہ لے کے آئے، ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا، ہمارا کوئی میسج نہیں اس طرح سے پورٹرے ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا انٹرنیشنل میڈیا اتنا زیادہ باعث ہے کہ ہمیں سننا ہی نہیں چاہتا؟ میرے خیال میں عادل دو اس کی بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری ماضی کا جو ایک ہمارے پہ دھبا لگا ہوا ہے کہ جی طالبان کو ہم نے بنایا، اور اس میں ظاہر بات ہے بہت حد تک صداقت بھی تھی، اس کی ایک پوری کہانی ہے، ہم ماضی میں نہیں جاتے. اور ہم اس وقت جو پاکستان اس وقت اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا. تو ایک تو وہ ایک ماضی کا ایک سایہ ہے جو اس ٹائم آیا ہوا ہے، اور اس وقت سے جو پاکستان کا ایک تاثر بنا انٹرنیشنل میڈیا میں، خاص طور پہ مغربی میڈیا میں اور مغربی حکومتوں میں، میرے خیال میں وہ سایہ ابھی تک جوں کا تو موجود ہے. تو ایک ایشو تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اس کی وجہ سے جو ٹرسٹ ایشوز ہو رہے ہیں، یعنی دیکھیں نا پاکستان کتنی بار یہ کہہ چکا ہے، اور آئی ہیو نو ریزن ٹو ڈس بلیو دیٹ، کہ ہم نے بھی اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، اور اس بار ہم افغانستان کی صورتحال کو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کر رہے جیسے کہ ہم نے 8 سے 10 سال یا 15 سال پہلے کیا تھا. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر ابھی بھی ہمارے اوپر وہ نیگیٹو جو ہے وہ کوریج ہو رہی ہے اور ایک تاثر بن رہا ہے، تو اس میں کیا ہماری غلطی ہے یا کیا ان لوگوں کی غلطی ہے جو ہمارے پہ انگلیاں اٹھا رہے؟ میرے خیال میں ظاہر بات ہے ادھر غلطی یہ ہے کہ شاید پاکستان کو سمجھ نہیں رہے، لیکن یہاں پہ کمزوری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کر پا رہے. اور وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ میرے خیال ہے اس کے بھی مختلف ریزنز ہیں. میرے خیال ہے ڈسکشن آگے چلتی اس پہ بات. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب، کیا وجہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ 13 سے 18 تک آپ کی گورنمنٹ تھی، پاکستان پہ آج جو الزامات لگ رہے ہیں اس وقت بھی وہی لگ رہے تھے کہ جی ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور تقریباً مور اور لیس وہی کوریج تھی. تو بنیادی طور پر میرا سوال یہ ہے کہ جس کی بھی گورنمنٹ آ جائے یہی کیوں ہوتا رہتا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں ہمارے ساتھ؟ جی یہ بہت بڑا سوال ہے، اور پاکستان کا جو سچ ہے، ہم جس کو اپنا سچ سمجھتے ہیں، اس کو کم از کم پچھلے 12 سال سے مغرب اس کو چیلنج کر رہا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اب 12 سال سے 12 درجن کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ پاکستان نے ڈبل کراس کیا دنیا کو. ڈبل کراس یہ تھا کہ ایک طرف پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر وار آن ٹیرر کی جنگ لڑا تھا، اور اس میں پاکستان کی کنٹریبیوشن بہت بڑی ہے. مثلا القاعدہ جس سے لڑنے کے لیے امریکہ افغانستان میں آیا تھا، القاعدہ کے جو میکسیمم لوگ پکڑوائے گئے وہ پاکستان کی مدد سے پکڑوائے. وہ پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے کہ اگر آج القاعدہ اس طرح اس طاقت کے ساتھ موجود نہیں ہے، پاکستان کا کنٹریبیوشن. لیکن دوسری طرف ہے نا کہ اس ساتھ ہی جہاں پاکستان امریکہ کی مدد کر رہا تھا، یہ میں مغرب کی بات کر رہا ہوں القاعدہ کو ختم کرنے میں، دوسری طرف پاکستان پوری طرح طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا. ایک لفظ ہلری کلنٹن نے اسی شہر میں آ کر ہمارے منہ پر بولا تھا 2009 میں کہ جی پاکستان سیف ہیون پرووائڈ کرتا ہے طالبان کو، یہاں کوئٹہ شورا ہے. اب یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ ہم تمام تر کوشش کے باوجود دنیا کو یہ باور نہیں کرا پائے، رد الفساد اور ضرب عدب لڑنے کے باوجود یہ باور نہیں کرا پائے کہ پاکستان دہشت گردی کو ختم کرنے کے بارے میں سیریس ہے. اب ہو سکتا ہے کہ رد الفساد کے بعد، یعنی پہلے ضرب عدب ہوئی، رد الفساد ہوئی، پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ہم دہشت گردی سے لڑنا چاہتے ہیں، لیکن جو مغربی دنیا ہے، اور یہ صرف امریکہ کی بات نہیں ہے، پورا یورپ، خاص طور پہ جرمنی ہمارا بہت اچھا دوست، وہ اس پر کنونس ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو اور مغرب کو ڈبل کراس کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سفارتی ساکھ اس وقت ایز آف ٹوڈے صرف یہ نہیں کہ صفر ہو گئی ہے، منفی ہے اس وقت. اور یہی چیلنج بار بار اٹھتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیگوشیٹ کرنے جاتے ہیں، مثلا یہ ایک عجیب بات ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل افغانستان کو ڈسکس کرے، اور وہ پاکستان نے درخواست بھی کی کہ ہمیں بلایا جائے، انہوں نے وہ درخواست رد کر دی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو رول ہے افغانستان میں، ہم اپنی جو آواز ہے اور ہم جو اپنا بیانیہ ہے وہ ہم اس طاقت کے ساتھ اور اس
ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ حقائق کو ثابت نہیں کر سکے. 21 سال ہو گئے ہیں اس جنگ کو شروع ہوئے ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں شروع ہوئے کہ پاکستان نے ڈبل کراس کیا. اور میں آپ کو ایک تو کتاب چھپی 2014 میں جس نے کہا جی رانگ اینیمی, اس کا ٹائٹل تھا رانگ اینیمی, کہ جو ہے وہ, اور یہ آپ دیکھیں نا اس کتاب کو چھپے ہوئے 10 سال ہو گئے, کہ افغانستان میں طالبان از ناٹ دی اینیمی, اٹ واز پاکستان. اور امریکہ کا بہت بڑا اخبار ہے, اس کی کورسپونڈنٹ جو یہاں رہتی تھی انہوں نے یہ کتاب لکھی. وہی چیز ابھی بھی انٹرنیشنل میڈیا سے فاض صاحب ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اور ایک عام سی مثال میں دوں گا کہ جو بندہ ساری عمر لوگوں کی جیبیں کاٹتا رہے اور آخر میں وہ توبہ کر دے, اگلے دن کسی کی بھی جیب کٹے گی تو ایس ایچ او پہلا اس کے گھر کے پاس پہنچے گا, نکلو نا جی تم پہلے تو تم سے میں پوچھ گچھ کر لوں. وہی معاملہ ہے کیا پاکستان کے ساتھ؟ اور اگر ہم اپنی انٹروسپیکشن کریں اب ایٹ لیسٹ پالیسی لیول پہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی نو مور, ہم طالبان سے بالکل پیچھے ہٹ چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیوں دنیا بات ماننے کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں اس کو عادل ہمیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا گہرائی میں جانا پڑے گا. اب ہم بات کر رہے ہیں پرسیپشن مینجمنٹ کی, اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی, لوگوں کے ذہنوں پہ آپ کس طریقے سے اپنا بیانیہ جو ہے وہ طاری کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک پریس کانفرنس کر کے نہیں ہو جاتی, یہ سائنس ہے ایک, اور اس سائنس کے پیچھے بہت کچھ. مثال کے طور پر دیکھیں نا, اب خرم صاحب بالکل صحیح بات کر رہے تھے کہ اس ٹائم جو بہت کچھ جو بات ہو رہی ہے پاکستان کے رول کی, اس کی بنیاد وہ لٹریچر ہے, وہ کتابیں ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے چھپی جا رہی ہیں. وہ کہاں سے چھپ رہی ہیں؟ وہ ان کے پیچھے ایک کریڈیبل لٹریری مشین ہے جو چل رہی ہے, وہ آتھرز ہیں, وہ جرنلسٹ ہیں. اچھا ان کے وہ کہاں سے انفارمیشن لے رہے ہیں؟ ان کے پیچھے ان کے سورسز ہیں. وہ سورسز کون ہیں؟ وہ ڈپلومیٹس ہیں, وہ سولجرز ہیں, وہ حکومتیں ہیں. تو ایک پورا ایک مشین ہے یہ. ہمارے یہاں دیکھیے خالی, یعنی مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا, خرم صاحب کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ 10 سال میں پاکستان میں کوئی اس طرح کی کتاب آئی ہو جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہو, کریڈیبل ہو, اور وہ پاکستان کا نیریٹو دے رہی ہو. تو ایک تو یہ ہے, ہم بالکل زیرو ہیں اس میں. دوسرا, انٹرنیشنل میڈیا میں آپ نے ٹریکشن کیسے لینی ہے. اسٹریٹجک کمیونیکیشن از آلسو ناؤ اے سائنس. آپ نے کیسے لوگوں کو کنونس کرنا ہے, جو آپ نے اگزامپل دی کہ بھئی جو جیب کاٹتا تھا اب وہ نہیں کاٹ رہا, اس کو کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو ایویڈنس دینا ہے. وہ کیسے دینا ہے, ان کو کس طرح انگیج کرنا ہے. ہمارا یہ خانہ جو ہے یہ بہت ہی کمزور ہے, اور میرے خیال میں ہماری ریاست یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ نے کمیونیکیشن اگر کرنی ہے تو اس کو کریڈیبل کیسے بنانا ہے. یہ بہت کمزوری ہے اور ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا خرم صاحب, اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں آپ کے ٹینیور میں, کیا یہی جو فہد صاحب بات کر رہے ہیں وہ کمزوری تو ہم میں تب بھی موجود تھی؟ آپ لوگوں نے کیسے اس نیریٹو کو مینیج کرنے کی جو کوشش کی؟ یہ کمزوری موجود تھی, اور 2016 میں جب پرائم منسٹر نواز شریف نیو یارک گئے, انہوں نے برہان وانی کو فریڈم فائٹر کہا. اس کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ کنوین کی, کیونکہ انہیں یہ باور کرایا گیا کہ افغانستان کی وجہ سے پاکستان کشمیر پر کوئی پیش رفت نہیں کر سکتا, کیونکہ پاکستان کی سفارتی ساکھ گر چکی. انہوں نے اس پر ایک میٹنگ کی. اس کے بعد جب دوسری آ کر میٹنگ کی پاکستان میں, وہ ڈان لیکس بنی. پاکستان کے جو اندرونی تضاد ہیں, انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں, جو کریکس ہیں, وہ بات جو نواز شریف نے 2016 میں کی, وہ پھر جب 2018 کے آخر میں آ کر ہمارے پر فاٹف کا سکرو ٹائٹ ہوا, پھر ہمیں سمجھ آئی کہ وہ نواز شریف 2 سال پہلے ٹھیک بات کر رہا تھا کہ ہمیں اپنا ملک ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. اور ہماری ریاست کے اندر اگر کوئی ایسے ایلیمنٹس تھے جو ان جہادی تنظیموں کو سپورٹ کر رہے تھے, ہمیں ان کو ختم کرنا تھا. وی ہیو ٹو بی ریڈ آف اٹ. لیکن وہ بات چونکہ اس وقت سول ملٹری جو ٹینشن تھی اس میں آ کر وہ دب گئی, اور اس کا پاکستان کو بہت سخت نقصان ہوا. اگر ہم اس کو 2016 میں ٹیکل کر لیتے تو آج شاید ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے. لیکن جب ایک سویلین یہ کہتا ہے کہ جی ان معاملات کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سویلین تو شاید ہمارے پر زیادہ طاقتور ہونے کی کوشش کر رہا ہے یا ہمارے اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایشو یہی تھا اس وقت بھی جو آج بھی ہے کہ پاکستان کی سفارتی ساکھ تب بحال ہوگی جب دنیا کو یہ نظر آئے گا. اور مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے دور حکومت میں ضرب عضب اور رد الفساد سے ہم دنیا کو کنونس نہیں کر پائے, تو ہم کس چیز سے کنونس کریں گے کہ ہم نے اپنی سرزمین کے اوپر جو ہے جنگی جہازوں کے ذریعے بامبنگ کر کے اس سے زیادہ اینٹی ٹیرر کیمپین کسی ملک نے نہیں چلائی اور کامیابی نہیں کسی نے حاصل کی. دیکھیے یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو چیز ایویڈنس بتا رہی ہے نا, ایویڈنس کیا بتا رہی ہے؟ ایویڈنس یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کی جو ریاستی رخ تھا وہ تبدیل ہوا ہے.
وہ ہم جو ایک جہادی کلچر تھا اس سے ہٹے ہیں. یہ اس میں ایویڈنس ہے یہ, اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ بھی ایویڈنس ہے کہ ہم نے ایک یونیک اچیومنٹ ہے کہ آپ نے دہشت گردی کی کمر توڑی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ اس وقت امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے. 20 سال وہ نیشن بلڈنگ کے لیے آیا, اس نے اربوں ڈالر خرچ کیے اور اب وہاں سے شکست کھا کے جا رہا ہے. ان تینوں حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اگر ہمارے اوپر بلیم آ رہا ہے تو کلیئرلی کہیں پہ ایک تو ہماری کمزوری ہے, اور دوسرا یہ کہ دنیا بھی اس طریقے سے اس کو دیکھ نہیں پا رہی کہ obvious ایویڈنس کدھر ہے اور اسکیپ گوٹنگ کہاں پہ ہو رہی ہے. تو اسکیپ گوٹنگ ہو رہی ہے, لیکن صرف یہ کہنا, صرف رونا اور کمپلین کرنا, یہ وہ کہتے ہیں نا ہوپ از ناٹ اے پلان آف ایکشن. تو ہمیں خود پش بیک کرنا ہے. یہ جو بیانیے کی جنگ ہے, جب تک ہم خود پش بیک نہیں کریں گے اور صرف کہتے رہیں گے دیکھو جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے, وہ ہماری بات نہیں سن رہا, تو دنیا ایسے تو نہیں چلتی. اچھا سر, میں آپ کی طرف اسامہ بن لادن انسیڈنٹ کے اوپر ابھی تک پاکستان کا 10 سال ہو گئے ہیں, کوئی بیانیہ نہیں کہ یہ کیوں ہوا, یہ کیسے تھا, یہ درست تھا, یہ غلط تھا, یہ کیسے ہمارے اندر آ گئے, وہ وہاں کیسے موجود تھا. ہمیں کچھ, وہ ایک ہی انسیڈنٹ جو ہے اصل میں اس پوری ڈسکشن کو سمرائز کر دیتا ہے کہ پاکستان کا ریاکشن, دنیا کا ریاکشن, دنیا نے اس پر کتابیں لکھ دی, فلمیں بنا دی, ہماری طرف سے کوئی نہیں, اور آج تک پاکستانی قوم جو ہے وہ بے خبر ہے اور افواہوں کی زد میں ہے کہ کیا ہوا تھا. ٹھیک, اچھا تھوڑا سا میں آخر میں آتے ہوئے فات صاحب کی طرف بھی آؤں گا. آپ یہ بتائیں بحیثیت اپوزیشن جماعت, اگر میں آپ سے کہوں کہ جی پلان آف ایکشن آپ مجھے 30-40 سیکنڈ میں بتائیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے, کیا غلط ہوا, جیسے ہوا وہ تو آپ چھوڑ دیں, کیا جانا چاہیے؟ جی اس کا بلو پرنٹ جو ہے وہ جو دسمبر 2014 میں نیشنل ایکشن پلان ہوا تھا, جس کے اوپر کچھ حصوں پر عمل ہوا, اکثر پر عمل نہیں ہوا. ہمیں سنجیدگی سے اس پر غور کرنا ہے. مثلا اس میں یہ بھی ایسی چیزیں تھیں کہ پاکستان کی تمام جو ٹیررسٹ ریلیٹڈ انٹیلیجنس ہے اس کو ایک جگہ پر پول کیا جائے گا. وہ ایک سویلین ادارہ ہوگا جہاں تمام ایجنسیاں اکٹھی ہو کر آئیں گی اور اس پر کام کریں گی. اس پر کوئی کام نہیں ہوا. وہ اسی لیے وہ جو بیوروکریٹک انٹرنیشنل نیریٹو یہ ہے کہ 2014 کے بعد 2-3 سال جو تھے ہم نے ہیٹ سپیچ کو پروسیکیوٹ کیا. اب ہم پھر نرم پڑ گئے, ہم ہیٹ سپیچ کو پروسیکیوٹ نہیں کر رہے. ہم نے جو لوگ اس طرح کی دہشت گردی پھیلاتے ہیں ہم ان کے خلاف ابھی تک کوئی قانونی چارہ جوئی دنیا کو نہیں دکھا سکے کہ بھئی ہم نے لیگل ریکورس اختیار کیا ہے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے. تو یہ بہت ساری جو ریاست کی اپنی کمزوریاں ہیں, 21ویں صدی میں ریاست کی کمزوریاں کمیونیکیشن اور ابلاغ کی وجہ سے چھپی نہیں رہتی. اب ہماری جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ دنیا کے سامنے عیاں ہیں. اگر ہم ان کو درست کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے تو دنیا ہم پہ یقین کرنا شروع کرے. صرف 20 سیکنڈز. نون لیگ یہ ساری ان کی توانائیاں اس پہ صرف ہوتی ہیں کہ خان صاحب کو فوج لے کے آئی اور جو بیشنگ ہوتی ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کی پوری توانائیاں فواد چودھری صاحب سے لے کے فروخ حبیب اور نیچے تک وہ اس پہ صرف ہوتی ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ غدار ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے پوچھوں گا میں, 20 سیکنڈز ہیں ہمارے پاس, وے آؤٹ کیا ہے پاکستان کے لیے؟ کیا انٹرنیشنل جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وے آؤٹ؟ دیکھیں سٹیپ 1 تو یہ ہے کہ اس پہ ہمارے ملک کے اندر ڈومیسٹک کنسنسس ہونا چاہیے. تو یہ نیریٹو بلڈنگ آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی نے پارلیمنٹ کو بریفنگ دی ہے, وہ بریفنگ ہو گئی, لیکن اس کے نتیجے میں ایک کنسنسس پالیسی اور ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ جو ہے وہ نکلنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ پاکستان کے اندر سے جو ہے اس میں مخالفت نہیں آ رہی. دوسرا, ایکسٹرنل آؤٹ ریچ بہت ضروری ہے, اور وہ آؤٹ ریچ کرنے کے بہت پروفیشنل طریقے ہوتے ہیں. ان پروفیشنل طریقوں پر چلنا چاہیے تاکہ آپ ریلیونٹ آڈینس کو ریلیونٹ پلیٹ فارمز کے تھرو ریلیونٹ میسیجنگ کریں. ٹارگیٹڈ میسیجنگ ہوگی تو امپیکٹ ہوگا. فہد حسین صاحب, خرم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے سینئر کالمسٹ ڈان کے ایڈیٹر بھی ہیں اسلام آباد کے فہد حسین صاحب کو آپ نے تفصیلی سنا. سابق وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈسکشن اسی پہ ہوئی کہ افغانستان کی اس وقت جو سچویشن بن گئی ہے, باوجود اس کے کہ
ہم نے 80-90 ہزار لوگوں کی قربانی دی, $150 بلین ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا. لیکن ایک دفعہ پھر آج اگر انٹرنیشنل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک نیگیٹو پرسیپشن پورٹرے ہونا شروع ہو گیا ہے. بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک میں بھی یہی بات ہم کر رہے تھے کہ پھر ایک دفعہ سے یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں لوگ, ایکسپرٹس ان کے, کہ جی پاکستان پہ سینکشنز لگائے جائیں. پاکستان کی ایکسٹرنل آؤٹ ریچ نہیں ہے یا اور کوئی وجہ ہے؟ کیا اسٹریٹجک ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس میں کوئی کوتاہی ہے, یا یہ وجہ ہے کہ بین الاقوامی دنیا جو ہے وہ اب تھک چکی ہے, وہ ہمارا میسج سنتے سنتے اور وہی ریٹرک ہم دہرا رہے ہیں؟ کیا وجہ, اس کی تفصیلی گفتگو کریں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤوف حسن صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ. سوال تو میں نے اپنا ریز کر دیا ہے. ہمارا جو پاکستان کا نیریٹو ہے, جتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں, مطلب لوگوں, ہزاروں شہداء سے لے کر طالبان کو ٹیبل پر دوحہ تک لانے میں پورا جو کردار ہے وہ ابھی ہمیں لگ رہا یہ ہے, انٹرنیشنل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں, روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر ہوتی ہے کہ وہ ہمیں سیریسلی نہیں لے رہے, ہمیں توجہ اس طرح سے نہیں دی جا رہی. کیا وجہ اس کی کیا ہے؟ میسج ٹھیک نہیں ہے ہمارا؟ عادل, تھینک یو ویری مچ. میں آپ کے سوال کا جواب 2 زمروں میں دینے کی کوشش کروں. جی. ایک تو یہ کہ یا آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا, آپ جرنلسٹ ہیں, کہ بائی اینڈ لارج انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اپنے رسپیکٹو جو ریاستیں ہیں ان کے نیریٹو کو پروموٹ کرتا ہے. یہ آپ کہیں بھی چلے جائیں, یو کے میں چلے جائیں, آپ امریکہ میں چلے جائیں, ہمارے نیبر انڈیا میں آپ دیکھ لیجئے, آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی کامنٹ یا کوئی پروگرام ایسا نظر آئے گا جو کہ ریاست کی پالیسیوں کے اوپر یا ریاست کے جو لیڈران ہیں ان کے اوپر اس طرح کی کرٹیسزم کرے گا جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے. یہ تو ایک زمرہ ہے جو کہ میں نے بائی اینڈ لارج آپ کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا کوشش کرنی چاہیے گی. دوسرا, آپ نے کہا ہے کہ کیوں نہیں, اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. پاکستان کا یہ نہیں ہے کہ بیانیہ بہت کمزور ہے, پاکستان کے بیانیہ میں خاصی سخت ہے, طاقت ہے, اور یہ بھی نہیں کہ جی اس کے اوپر محنت نہیں کی جاتی. میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے, لیکن آپ کے بیانیوں کو اس لیے اٹریکشن نہیں ملتی کہ یہ لارجر پکچر اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں جاتی ہے. افغانستان کا تو صرف نام لیا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اس خطے میں امن کا قیام افغانستان میں کبھی بھی اس کی پالیسی کا حصہ نہیں رہا, اور یہ گزشتہ کچھ سالوں میں تو ڈیفینیٹلی یہ کہا جا سکتا ہے. ان کا اس خطے میں جو پریزنس ہے اور اس خطے میں جو موجودگی ہے وہ کنٹین چائنا پالیسی کا ایک عنصر ہے, اس کے طور کے اوپر آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا. افغانستان میں اگر امن قائم ہو جاتا ہے تو وہ امریکن لارجر گیم کو کسی صورت میں بینیفٹ نہیں کرتا. یہاں امن ہوگا, یہاں اکنامک ایکٹیویٹی پک کرے گی, اکنامک کنیکٹیویٹی جائے گی, اور وہ کنیکٹیویٹی سے جہاں خطے کے باقی ممالک کو فائدہ پہنچے گا وہاں سب سے زیادہ فائدہ چین کو بھی پہنچے گا, اور چین کو وہ کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کنسیکوینٹلی جو ان کی یہاں جو ہم آلدو آج بھی ہم نان نیٹو ایلائی ہیں, اس وقت تک بھی نان نیٹو ایلائی ہے, لیکن اس کو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ جو امریکہ کی اصل جو الائنمنٹ ہے اس وقت وہ انڈیا کے ساتھ ہے, ہندوستان کے ساتھ ہے, کیونکہ جو اس خطے میں ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں وہ الائن کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ, ہمارے ساتھ الائن نہیں کرتے. اچھا رؤوف حسن صاحب, یہ بتائیے گا, دو زمروں کو اگر آپ ملائیں تو شاید آپ کو کچھ ایک احساس ہو, پتہ چلے کہ کیا وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے نیریٹو کو. افغانستان میں جس تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آلموسٹ 5 کیپٹلز جو ہیں وہ طالبان ٹیک اوور کر چکے ہیں. چھٹا بھی ابھی میں دیکھ کے رہا تھا, چھٹا بھی. جتنی تیزی سے ان کی پیش قدمی جاری ہے اتنی تیزی سے ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. برٹش فارن سیکرٹری نے 15-16 جولائی کو ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی طالبان اگر آ جاتے ہیں اقتدار میں تو ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. 3 دن پہلے ان کی جو UN میں اسپیشل انوائے ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اگر بائی فورس انہوں نے ٹیک اوور کیا تو طالبان آئسولیٹڈ ہی رہیں گے. اور دوسری طرف آپ اٹھا کے دیکھیں جناب, یہ کہا جا رہا ہے پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے, پاکستان پہ بھی سینکشنز لگائے جائیں. کیا اس چیز کے لیے پاکستان تیار ہے کہ ہمیں اگر طالبان اس تیزی سے وہاں پہ ٹیک اوور کرتے ہیں اور ہمیں آئسولیشن کی طرف دھکیلنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے, ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ کاؤنٹر کیسے کریں گے اس کو؟
आइसोलेशन की तरफ धकेलने की कोशिश तो काफ़ी देर से की जाती रही है। उसमें आज कोई मैं ये कहूँगा कि शायद शिद्दत आई है, लेकिन ये नहीं कि वो अब शुरू किया गया है उसका। बेसिकली पाकिस्तान कुलियतन तैयार है। अव्वल तो पाकिस्तान को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं होगा। पाकिस्तान की एक स्ट्रेटिजिक पोजीशन है और अफ़गानिस्तान में अगर दुनिया वाकई अमन चाहती है तो पाकिस्तान का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बल्कि की रोल के तौर के ऊपर, और इसको एक्नॉलेज आपके खित्ते के तमाम ममालिक कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें ये जो वेस्टर्न नैरेटिव है इसको थोड़ा सा सेपरेट करना चाहिए, जो रीजनल नैरेटिव है। आज चीन आपके नैरेटिव को सपोर्ट करता है, रशिया आपके नैरेटिव को सपोर्ट करता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आपके नैरेटिव को सपोर्ट करती हैं, ईरान आपके नैरेटिव को सपोर्ट करता है। अपोज कौन कर रहे हैं? अपोज वो कर रहे हैं जो कि इस खित्ते से भाग गए हैं। वो भाग गए हैं। वो खित्ते में अगर अमन में वाकई उनका इंटरेस्ट होता है, जैसा कि हम आज पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो जो कंडीशंस बेस्ड विड्रॉल जिसके लिए पाकिस्तान, चीन, रूस, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सब ने अमेरिका को कहा कि ये कंडीशन बेस्ड विड्रॉ। कंडीशन बेस्ड मतलब ये है कि आप विड्रॉ उस वक्त करें जबकि जो दोहा टॉक्स हैं, जो इंट्रा अफगान डायलॉग है, वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचे। दैट मीन्स कि जी अब दोनों पार्टीज में, वॉरिंग पार्टीज में कोई एग्रीमेंट हो जाए, आप उसके बाद विड्रॉ करें। जब आप निकले हैं, एक इतना बड़ा वैक्यूम आपने छोड़ा है, उस वैक्यूम को किसी ने तो फिल करना था। कौन करता फिल? अफगान हुकूमत की जो फोर्सेज है उसमें तो इतनी सख्त नजर ही नहीं आ रही। जिस तरीके आज भी जो उन्होंने छठा सूबा जो समन ले लिया है, अच्छा सर, भी उन्होंने वॉलंटरली उन्होंने सबमिट किया, कोई नहीं लड़ाई की। बड़ा एक अहम सवाल आपसे करना है, टाइम भी मेरे पास शॉर्ट है। दोहा एग्रीमेंट जब हुआ, पाकिस्तान उनको टेबल पे लेके आ गया, बाकी तो पाकिस्तान हैड नथिंग टू डू कि जी एग्रीमेंट में है क्या। उसमें इतना बड़ा जो ब्लंडर, बिल्कुल अभी तो खुद अमेरिकन उसे वन साइडेड एग्रीमेंट कि जी यू गेव अप टू मच, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। तो अब इतना बड़ा ब्लंडर जब अमेरिका ने कर दिया, हम उसको भी इंटरनेशनली उस तरह से अब प्रोजेक्ट नहीं कर पाए कि जी ये हमारा कसूर नहीं है, खुद अमेरिकन ने उनको बिठा के लेजिटिमेसी दी। हम ये नहीं कि हम नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जैसे कि मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि उसको ट्रैक्शन नहीं मिल रही है। अच्छा, वो जो एग्रीमेंट था वो उसमें उसकी क्या वो भी पाकिस्तान की तलवार अमेरिका के सर पे लटकी हुई थी कि जी आप ये करें एग्रीमेंट उनके साथ? आपने खुद किया। आप एक नॉन एंटिटीज है अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो एक नॉन एंटिटी है ना, बिकॉज तालिबान हुकूमत तो नहीं कर रहे ना वहाँ। आप एक नॉन एंटिटी से जब ये गारंटी चाहते हैं कि जी आप हमें गारंटी दें कि आपका जो सॉइल, अफगान सॉइल जो है वो हमारे खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप नंबर एक उनको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, नंबर दो आप उनको एज फ्यूचर रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान रिकग्नाइज कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, ये आपको कुछ, मैं आपको पहले भी कह रहा था जब मैं आया हूँ कि कुछ दिनों में शायद आपको एक मेजर चेंज नजर आए। अब हमें बिल्कुल इस चीज़ का एहसास है कि अब हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा, और वो उस एग्रेसिवनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है आप उसकी मैनिफेस्टेशन जो है 2-3 दिनों में देखेंगे। देखिए, अमेरिका ने जो ब्लंडर यहाँ किया है, बेसिकली मैं इसीलिए कहता हूँ, जो मेरा थीसिस है बेसिकली, और बड़ी दफ़ा मैंने उसके ऊपर बहुत से आर्टिकल्स पे लिखे हैं, वो इसमें मेरी बार बार मैं रिएट्रेट करता हूँ कि अफगानिस्तान में अमन अमेरिकन पॉलिसी का कभी भी हिस्सा नहीं रहा। वो चाहते हैं कि इस खत्ते में एक वायलेंस जो है उसकी जारी रहे, वो लड़ी रहे, ताकि वो जो लार्जर पिक्चर है उनकी कंटेन चाइना पॉलिसी की, उसको प्रमोट करने की, आगे बढ़ाने की उसकी कोशिश वो करते हैं। रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सीपैक के नए मामले खुसूसी जो हैं उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। कमजोरियां क्या थी, कोताहियां क्या थी, उनके पास लाए अमल क्या है। हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, सीपैक अथॉरिटी के लिए नए सरबराह की तैनाती तो हो गई। खालिद मंसूर साहब को गुज़श्ता हफ्ते नए मुआवन ख़ुसूसी तैनात कर दिया गया, लेकिन मुआवन ख़ुसूसी के सामने कई चैलेंजेस मौजूद हैं। चीन सीपैक मंसूबे पर ताख़ीर पर बार बार नाराज़गी का इजहार कर चुका है। सीपैक के तहत कई मंसूबे अब भी ताख़ीर का शिकार हैं, जिनके हवाले से गुज़श्ता दिनों में वफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में सीपैक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी हुआ। सीपैक के तहत तकरीबन 5 तो सिर्फ जो बिजली के मंसूबे हैं उन्हें मुकम्मल करने की उन्होंने हिदायत जारी की, जो कि ताख़ीर का शिकार थे। इन मंसूबों के लिए चीनी सरमायाकारों ने करोड़ों डॉलर्स का कर्ज ले रखा है, जिस पर वो इंटरेस्ट भी अदा करते हैं। इस ताख़ीर पर चीनी हुकाम ने पाकिस्तान को कई मरतबा तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सीपैक मंसूबों की बरवक्त तकमील खालिद मंसूर साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, और उसके साथ साथ जो चीनी सरमायाकार है उनका एतमाद बहाल करना और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने के साथ साथ मामलात को आसान बनाना भी अहम जिम्मेदारी होगी। अब नए मुआवन ख़ुसूसी सीपैक के खालिद मंसूर अपने मिशन में, और जो उनको चैलेंजेस हैं
کتنے کامیاب ہوں گی اور ان کے پاس پلان کیا ہے، انہی سے پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے خالد منصور. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. چیلنجنگ ایک ٹاسک ہے آپ کے لیے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کا بیک بون ہے، معیشت ہم نے تگڑی کرنی ہے، لیکن درمیان میں منصوبوں پر جتنی تاخیر ہوئی، جتنے مسائل آپ کو ورثے میں ملے، شاید آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ خود سی پیک میں جتنی چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو دوبارہ سے شروع کیا جائے. بڑا چیلنجنگ ہے آپ کے لیے یہ سارا سب کچھ کرنا. جی عادل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوائٹ ہیوج اور بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے، لیکن جس جذبے کے ساتھ اس کو شروع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہی، اور جو ریلیونٹ لوگ ہیں اس کے اندر اگر ان کا بھی تعاون رہا، جس کے اندر میڈیا کا بھی ایک رول ہے، really project the positivity and then with the involvement of all the relevant ministries. تو اس میں ہمیں پورا کا پورا assurance بھی دی گئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہ this is the time to really take CPEC to a different level, and which is business development and project development and then execution, population of the 9 special economic zones, اور اس میں پھر چائنیز کمپنیز کو یہاں انسینٹیوائز کیا جائے، ان کو پرسویٹ کیا جائے کہ وہ پاکستان میں آئیں. اور ساتھ کے اندر سب سے اہم ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یا ملک کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ہمیں جوائنٹ وینچرز کریٹ کرنے بٹوین دا چائنیز کمپنیز اینڈ دا پاکستانی کمپنیز. اس کی آؤٹ کم کیا ہوگا کہ دین جو انڈسٹریل ریولوشن انشاءاللہ ملک میں آئے گا، اور یہاں سے جو بھی پروڈیوس ہوں گی ڈفرینٹ سیکٹرز میں، چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو یا انڈسٹریل سیکٹر ہو یا آپ کا ٹیکسٹائل ہو یا فارماسیوٹیکل ہو، اینڈ آئی کین نیم مینی. So then the country would be able to significantly increase the export, and that is what is needed to really revive our economy. خالد صاحب، وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے چین کے ساتھ جوائنٹ وینچر کا بھی کہا، یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ سی پہ ہے اس میں چین فوکس رہے گا، لیکن گزشتہ 6 ماہ سے 1 سال پر اگر نظر ڈالی جائے تو کچھ منصوبے ایسے ہیں جن میں تاخیر ہوئی ہے، خاص طور پر پاور سیکٹر کے 5 منصوبے ہیں. دوسرا، چین نے کافی ناراضی کا بھی اظہار کیا ہے کہ جی ہم اتنی سرمایہ کاری کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے ہماری مدد نہیں ہو رہی. یہ اچھی بات ہے کہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں چینی مارکیٹ کو اور سرمایہ کاروں کو، لیکن ان کو یقین کیسے دلائیں گے کہ اب چیزیں بدل رہی ہیں، اسی طرح ہوگا جیسے پہلے 1 ونڈو آپریشن ہوتا تھا اور سرمایہ کاروں کو پریشانی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کافی ناراض رہے ہیں وہ ہم سے اس پر. اگر آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیے، آج سے جیسے 1.5 مہینہ پہلے وائل ہیڈنگ ہپکو، تو ہپکو نے ماشاءاللہ کچھ $4 بلین کے سی پیک پروجیکٹ ڈیولپ کیے اور ایگزیکیوٹ کیے. تو جن آپ مشکلات کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر تو ایک میں تو آئی واز آلسو ون آف دا جوائنٹ وینچر پارٹنر ود چائنا پاور، اور یہ وہ پروجیکٹ ہے وچ از دا اونلی جے وی بٹوین پاکستانی اینڈ چائنیز کمپنی، جس کی بیس پہ ہم نے 1320 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگایا اور انٹیگریٹڈ کیسی ہے. تو اس میں اگر ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم نے مزید چائنیز کمپنیز کو لے کے آنا ہے، ان کو پرسویٹ کرنا ہے، تو آبویسلی میرا پہلا آبجیکٹو یہ ہوگا جو چائنیز کمپنیز آلریڈی یہاں پر موبلائز ہیں اور ان کو مشکلات کا سامنا ہے اور ان کو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ایک 1 ونڈو آپریشن ہوگا، تو ان کا ہمیں کانفیڈنس کو ریسٹور کرنا ہے. اینڈ دیٹ از مائی نمبر 1 پرائیورٹی. اور کیونکہ میں پچھلے 30 سالوں سے مختلف چائنیز کمپنیز کے ساتھ الحمدللہ میرے بہت ڈیپ ریلیشن شپس ہیں، ملٹیپل پروجیکٹ ود دیم، اور اس میں آپ دیکھ لیں میری پرائرٹی یہ ہے کہ جن پاور پروجیکٹ کے ایشوز کی آپ نے بات کی ہے، تو کل فرسٹ میٹنگ از ود آل دوز چائنیز کمپنیز، اور اس کے اندر میری درخواست پر جو ریلیونٹ انٹرفیسز ہیں ویریس منسٹریز کے، ان کے بھی سینئر موسٹ لوگ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ان کو سنا جائے اور ان کی جو جائز جو ایشوز ہیں ان کو پھر 1 ونڈو آپریشن وچ از بیسیکلی تھرو سی پیک پلیٹ فارم ان کو ریزالو کیا جائے. لیکن اس میں فلسٹ کوآپریشن جو ریلیٹڈ منسٹریز ہیں وہ بھی درکار ہوگی، اور اس کے لیے جو منسٹری آف پلاننگ ہے اور اس کے اندر اسد عمر صاحب کی بھی کمٹمنٹ ہے بینگ چیئرمین کیبنٹ کمیٹی آن انرجی. اور ایون جب میری ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے تو انہوں نے بھی پورا ایشور کیا ہے کہ جو رول ان کو پلے کرنا ہے ایز دا چیف آف آل آف دوز منسٹریز اور منسٹرز، تو وہ بھی اس میں انٹروین کریں گے. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی ول بی ایبل ٹو ریسٹور دی کانفیڈینس آف آل دوز چائنیز کمپنیز ہو آر آلریڈی آپریٹنگ ان پاکستان.
and subsequently with a focus on structured approaches, we have to go to China and leverage our relationship with all those companies with whom we had been working. اور اس سے پھر یہ سارا کا سارا آبجیکٹیو اچیو کیا جائے. اچھا خالد صاحب ٹھیک، آپ کے جواب سے تاثر مجھے یہ مل رہا ہے کہ فوکس سرمایہ کاری ہوگی جس طرح سے آپ نے بھی کہا، لیکن کچھ عالمی چیلنجز بھی ہیں، کچھ اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ایسے ہیں، غیر ملکیوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو سی پیک کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے. یہ جو چیلنجز ہے، ایک طرف تو سرمایہ کاری ہے، چینی سرمایہ کاروں کو لانا ہے، جو ناراض ہیں انہیں خوش کرنا ہے، لیکن ساتھ میں اس اینگل کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا، ایک جو ریجنل سچویشن ہماری بن چکی ہے اس کے کانٹیکس میں. دیکھیے میں نے جو یہ بتا رہا ہوں کہ تھر کے اندر اور دین ہب کے اندر یہ دیکھیں ہم نے کیے ماشاءاللہ $5 بلین کے پروجیکٹ. تو جس وقت میں موبلائز کر رہا تھا چائنیز کمپنیز کو اینڈ آلسو دیئر کنسٹرکشن کانٹریکٹر وغیرہ وغیرہ، تو دیٹ واز دیئر نمبر 1 کنسرن، سیکورٹی اینڈ سیکورٹی. دیکھیے جس وقت آپ پروجیکٹ آف نیشنل امپورٹنس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ہب کا پروجیکٹ شروع ہوا، جب کنسرن آیا تو آئی وینٹ ٹو سدرن کمانڈ، اور اس وقت وہاں پر جو کمانڈر تھے وہ عامر ریاض صاحب تھے. میں نے سب کچھ ان کو پریزنٹیشن دی کہ پیک ٹائم پہ 3,500 چائنیز کام کریں گے اینڈ وی نیڈ فل پروف سیکورٹی. اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ کہ ماشاءاللہ جس قسم کی پھر سیکورٹی پرووائڈ کی گئی اور جس قسم کی اسسٹنس ان سے ملی، تو میں یہ آپ کو کانفیڈنس سے بتا رہا ہوں کہ کسی چائنیز کے اوپر ایک انگلی تک نہیں اٹھی، اور ماشاءاللہ وہ 2019 میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے. ماشاءاللہ اٹ از اپ اینڈ رننگ اینڈ دی سیم اسٹوری از دیئر ان تھر آلسو. تو وہاں پر جو ہمارے اپنے دیکھیں جب یہ پروجیکٹ ہے آف دا نیشنل امپورٹنس، تو ہمارے ہاں ہم کو اس کو پھر ہولسٹیکلی دیکھ کے جتنے بھی ریلیٹڈ انٹرفیسز ہیں، یہ جو میں نے بات کی منسٹریز، اب منسٹریز کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اگر آپ نے کسی کی سیکٹورل کمپنی کو لے کر آنا ہے اور ان سے پھر جوائنٹ وینچر کریٹ کرنا ہے، تو ریلیونٹ منسٹری کو بھی سینس آف ارجنسی کے ساتھ اور اس قومی اہمیت کے پروجیکٹ کو مد نظر رکھ کے دے ہیو ٹو پرووائڈ دیئر فل سپورٹ. اسی طریقے سے جو ہماری ریلیونٹ سیکورٹی ایجنسیز ہیں، چاہے وہ پولیس ہو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو یا آرمی ہو، اور آرمی میں تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری ڈویژن کریٹ کی ہے سی پیک پروجیکٹ کے لیے. تو باقی بینگ اسپرچولی ڈریون پرسن، باقی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. اگر ہم بالکل نیک نیتی کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اگر اللہ کی مدد شامل آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیلنج ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جاتا، بٹ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل. چلیں خالد منصور صاحب، چیلنجز بڑے ہیں لیکن وی وش یو آل دا بیسٹ. وی ہوپ کہ بہتر پرفارم آپ کر سکیں. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.